میرا نام زوحان ہے اور میں لاہور ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا میرے چاچو کے گھر میرا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ چاچو کی بیٹی میری بہت اچھی فرینڈ تھی، کنزا۔ اس کے ساتھ میں ہر وقت کھیلتا رہتا تھا، گھر بھی نہیں آتا تھا۔ چچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، سگا بیٹا سمجھتی تھی۔ ہم دونوں آپس میں اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے بیگ لیتے۔ ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ جیسے جیسے ہم پروان چڑھنے لگے، بابا نے ہمیں میٹرک میں داخلہ جب دلوایا تو ہم ٹیوشن جانے لگے۔ آتے کھانا کھاتے اور دوپہر کو ٹیوشن چلے جاتے، شام کو گھر واپس آتے۔ کوئی سوال اس کو سمجھ نہ آتا تو میں بہت پیار سے اس کو سمجھاتا۔ اگر ٹیچر کبھی میرے سامنے اس کو ڈانٹتے تو مجھے بہت برا لگتا کہ اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تو میں اس کے ساتھ نہیں بولتا تھا، اور اگر کوئی اس کو اف تک کہتا کلاس میں تو اس کے ساتھ میری لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں اس پہ غصہ کرتا تھا، مارنے کو آ جاتا تھا۔ مجھے کنزا کہتی تھی، آپ اس طرح نہ کیا کرو، اس طرح نہ لڑا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ اس کی ساری کلاس فیلوز اس کو کہتی تھیں کہ واہ جی، آپ کا تو کزن آپ کی بہت فیور کرتا ہے، آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن وہ کہتی تھی ہاں جی، ہم بہت اچھے فرینڈ ہیں۔ وہ کچھ غلط نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ سب کہتی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اس بات پہ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میری پڑھائی جب مکمل ہو گئی تو میں باہر جانے لگا۔ مجھے بابا نے کہا آپ کی نا شادی کر دیتے ہیں، پھر باہر چلے جانا۔ میں نے کہا نہیں بابا، میں نہیں جاتا باہر، میں ادھر ہی کوئی جاب کروں گا۔ تو بابا نے کہا نہیں، باہر بھی جاؤ گے اور شادی بھی کرو گے۔ تب میری شادی کے جب دن آئے تو سب کہنے لگے اس کا رشتہ کہاں کریں، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میرے چاچو کی بیٹی کا کہہ دیں۔ ہم دونوں آپس میں پیار بھی کرنے لگے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا میں شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، اور اس نے بھی کہا خوشی خوشی کہ ٹھیک ہے، ہم شادی آپس میں ہی کریں گے، کیونکہ چچی آپ سے محبت کرتی ہیں اور آپ کے امی ابو بھی مانتے ہیں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ایک کزن تھا، اس کا بڑا بھائی، وہ مجھ سے چڑھتا تھا۔ اس نے ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی اور اس نے اپنی سسٹر کی شادی مجھ سے نہ ہونے دی۔ لاکھ منتیں کی، اس کے بابا ماما نے، میرے بابا ماما نے، ہم سب نے منتیں کی، ساری برادری کو بلایا، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ تو ایک بیٹے کے ہاتھوں، بھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی شادی ایک ناپسندیدہ شخص سے کروا دی۔ جب اس سے کروائی تو وہ بہت روئی، بہت پریشان رہی۔ میں اس کو آج تک نہیں بھول پایا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کے بعد صرف اور صرف 2 سال وہ زندہ رہی، اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ لیکن سب نے اسے معاف کر دیا، اس کے بھائی کو۔ میں نے آج تک معاف نہیں کیا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے کہ میری بہن آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، تم لوگ تو آپس میں محبت کرتے تھے، خوش تھے، مجھے معاف کر دو۔ یار میں اس کو کیسے معاف کروں، میرے دل میں وہ ہے، قسم سے میں آج اتنا پریشان رہتا ہوں جس کی حد نہیں ہے۔ میں روتا ہوں اس کے لیے، میں ہر وقت اس لیے مایوس رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ مجھ سے سب لوگ پوچھتے ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کو کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے دل میں، اب میرا اندر سے میں مر چکا ہوں، بس باہر سے زندہ۔ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھ کر اور سوچ کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور ان کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بھائی نے اپنی انا کی خاطر میری محبت اور مجھے جدا کر دیا۔ وہ موت اس کی ہوئی، وہ مٹی میں جا ملی، اور میں زندہ ہوں نہ ہونے کے برابر۔